امام الائمہ، سراج الامہ، تمام فقہاء اور مجتہدین کے رئیس، ماہرین حدیث کے امام اور استاد، امام الفقہ و رفتگان شوق کے قبلہ، عابدوں کے رہنما، زاہدوں کے قافلہ سالار، صوفیوں زہد و ورع کے پیکر، ان کے پیشوا، مقام تبعیت پہ فائز ہونے والے عظیم انسان حضرت نعمان بن ثابت المعروف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی پر چند ایک باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ حضرت امام الائمہ فی الحدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی علمی حیثیت کو دیکھا جائے تو آپ نے لاکھوں مسائل امت کو دیے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے۔ اگر عبادت اور تقویٰ کو دیکھا جائے تو آپ صرف رمضان شریف کے اندر کم و بیش 65 مرتبہ قرآن حکیم ختم فرمایا کرتے تھے۔ وہ شخص جس نے کم و بیش 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ شخص جس کو آپ سخاوت میں دیکھیں گے تو سخاوت میں بھی آپ کی نمایاں شان اور امتیازی شان ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے اور بڑے بڑے عالم مجتہد وہ آپ کے شاگرد اور آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہوئے، جن میں امام ابو یوسف امام ظفر کا نام نمایاں آتا ہے، عظیم محدث عالم امام وقی کا نام نمایاں آتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے نعمان۔ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ نعمان جسم کے اس خون کو کہتے ہیں جس کے اوپر پورے جسم کی مشینری چل رہی ہو۔ ایسے ہی آپ نے دین کے لیے، اس شریعت کے لیے ایسے اصول اور قواعد آپ نے ترتیب دیے لوگوں کے لیے جس سے شریعت پہ چلنا ان کے لیے آسان ہو گیا، شریعت پہ عمل کرنا ان کے لیے اور آسان ہو گیا۔ آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ آپ کو ابو حنیفہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ آپ کی کسی بیٹی یا بیٹے کا نام حنیفہ ہے اس وجہ سے آپ کو حنیفہ کا باپ کہتے، نہیں۔ آپ کو ابو حنیفہ کہنے کی وجہ یہ ہے، حنیفہ کا ایک معنی ہوتا ہے دوات، لکھنے والی اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے، انک ہوتی ہے، انک پوٹ، دوات۔ تو حنیفہ کا معنی ہوتا ہے دوات۔ آپ کی مجلس میں بڑے بڑے علماء محدث بیٹھتے تھے اور آپ کی محفل میں مجلس میں بیٹھ کے آپ جب واعظ کرتے تھے، سپیچ کرتے، تقریر کرتے تو وہ قلم دوات لے کر بیٹھے ہوتے اور وہ آپ کی تقریر کو لکھا کرتے تھے۔ تو اس مناسبت سے آپ کا نام پڑ گیا ابو حنیفہ۔ حنیفہ کا ایک معنی ہوتا ہے خالص، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم خالص دین والے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فقہ اور علوم مرتب کیے وہ بھی خالص ہیں، اور ابو حنیفہ کا معنی ہوا فقہی علوم کو خالص طریقے سے مرتب کرنے والے، اس لیے آپ کا نام ہے ابو حنیفہ۔ آپ کی ولادت باسعادت علم و حکمت کے شہر کوفہ میں سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو اپنے زمانے کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی زہد و ورع اور تقویٰ کے پیکر تھے اور عبادت گزار تھے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ بولیے آپ کیا ہیں؟ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی اسے کہتے ہیں جو بحالت ایمان کسی صحابی کی زیارت کرتا ہے، کسی صحابی کی زیارت کرتا ہے۔ تمام ائمہ مجتہدین میں سے یہ شان صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے حنفی ہونے کی وجہ سے، بلکہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ آپ امام اعظم تابعی ہیں۔ امام ابن عبد البرک مالکی، یہ مالکی ہیں، انہوں نے لکھا کہ آپ تابعی ہیں، یعنی آپ نے صحابی کی زیارت کی ہے۔ پھر آپ امام ابن عسقلانی شافعی، جو شافعی ہیں، انہوں نے شافعی ہونے کے باوجود لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ اسی طرح امام ابن عمار حنبلی، یہ حنبلی ہیں، انہوں نے حنبلی ہونے کے باوجود لکھا کہ آپ تابعی ہیں۔ یعنی حنبلی علماء، مالکی علماء، شافعی علماء اور حنفی علماء تمام فرما رہے ہیں کہ آپ تابعی ہیں۔ لہٰذا آپ کے تابعی ہونے کے اوپر محققین نے تحقیق کی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی ہے، اور ائمہ مجتہدین میں سے یہ بہت بڑا مقام ہے۔ کسی صحابی کی زیارت کر لینا، ان سے حدیث لے لینا، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ بلا واسطہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے احادیث کو سنا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ 96 ہجری میں اپنے والد گرامی حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ حج پہ جاتے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بزرگ ہیں، خوشنما چہرے والے، ان کے پاس لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ ان کے پاس جمع ہیں۔ آپ نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور لوگ ان کے پاس کیوں جمع ہے؟ آپ کے والد گرامی نے کہا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لوگ اس وجہ سے ان کے قریب جمع ہیں۔ حضرت امام اعظم نے پوچھا یہ کیا لے رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ تو آپ کے والد نے کہا کہ ان کے پاس حدیث رسول ہے، احادیث رسول ہیں، یہ حدیث رسول لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی کم عمر کے اندر معلوم ہوا کہ یہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں اور ان سے حدیث سنتے ہیں، ان سے حدیث سنتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ ایک بزرگان دین اور صحابہ کا کتنا ادب کرتے تھے، اور دوسرا ان سے علم حدیث لیا، اور علم حدیث اور حدیث کے ساتھ آپ کی کتنی محبت تھی وہ بھی اس چیز کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس سلسلے میں نے پڑھی جس کے اندر مختلف الفاظ ہیں، میں ان کئی احادیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم، اور ایک جگہ فرمایا ایمان، علم اور ایمان اگر اوج ثریا کی بلندیوں پر پہنچ جائے تو فارس میں سے کچھ آدمی ایسے ہیں، ایسے قابل ہیں کہ وہ اوج ثریا سے بھی علم کو اور ایمان کو لے آئیں گے۔ اور ایک روایت میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علم اور ایمان اگر اوج ثریا پر پہنچ جائے تو ایک آدمی ایسا ہے جو اسے وہاں سے بھی لے آئے گا۔ جس زمانے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، فارس کے اندر اور اس خاندان کے اندر آپ کے علم کے مقابلے میں کوئی ہم پایا شخص نہ تھا۔ تو محققین کی تحقیق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے آپ نے یہ بشارت دی کہ علم یا ایمان اوج ثریا پر پہنچ جائے تو وہاں سے بھی لے آئیں گے، علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے اولین مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم جہاں سے حاصل کیا ان میں سے ایک جو 4 مقامات یہ نمایاں ہیں۔ ایک تو کوفہ جو علم کا گہوارہ تھا، محدثین، علماء، زہد و ورع کے پیکر کوفہ میں رہتے، آپ نے یہاں سے
تحصیل علم کیا، دوسرا آپ نے بصرہ کا رخ کیا، وہاں سے آپ نے علم حاصل کیا، اور تیسرا مکہ المکرمہ، اور چوتھا مدینہ المنورہ یعنی حرمین شریفین۔ تو یہ 4 نمایاں جگہ ہیں جہاں سے حضرت امام الائمہ فی الحدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام جاننے کے لیے یہ بات کم نہیں کہ آپ نے حضرت امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی آل، ان سے 2 سال تک آپ نے ذانو تلمس کیا۔ حضرت امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال تک آپ نے پڑھا، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ اگر میری زندگی سے یہ 2 سال نکال دیے جائیں تو باقی امام اعظم کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ لوگ اس وہم میں ہیں کہ معاذ اللہ آپ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں، حالانکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ڈائریکٹ بلا واسطہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زیارت کی ہو، ڈائریکٹ حدیث رسول کو صحابہ سے لیا ہو، حضور کی آل، حضور کے خون، امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسی ہستیوں سے ذانو تلمس کیا ہو، ان سے علم سیکھا ہو، اس کی حدیث فہمی کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے اندر، علم حدیث کے اندر کیا مقام ہے، اس پر ایک بات آپ سماعت کیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی اور وصیتیں کی، ان بہت ساری نصیحت اور وصیتوں میں سے ایک جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کو یہ وصیت کی، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ دیکھا، میں نے 5 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا، ان کو دیکھا، ان 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ میں تمہیں 5 حدیثیں ایسی بتا رہا ہوں، تم اس پہ عمل کر لو گے، تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، تمہارا دین بچ جائے گا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حدیث کے اندر مقام ہے، جس میں آپ اپنے بچے کو فرما رہے ہیں، فرمایا کہ میں نے 5 لاکھ احادیث کو دیکھا، مطالعہ کیا، 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے کو دیکھا، اس میں سے 5 ایسی حدیثیں میں بیٹا تمہیں بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کرنا، تمہاری دین اور دنیا سنور جائے گی۔ اب وہ 5 حدیثیں کون سی تھی، وہ بھی میں برکت کے لیے آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا بیٹا یہ 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہے کیا؟ پہلی حدیث فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کرو، علم پھیلاؤ، علم حاصل کرو، جو کچھ بھی کرو گے اس کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ فرمایا نیت ہے، اپنی نیت کو درست رکھنا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا، عبادات کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہے۔ دوسرا آپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، میں ان 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ میں مغز تمہیں بتا رہا ہوں۔ دوسرا آپ نے فرمایا مسلمان کی شان ہے بیٹے کہ وہ ہر کام چھوڑ دیتا ہے جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے، یعنی ایسا لایانی کام، ایسا کام جس کام میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ایسے کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ تمہیں بتا رہا ہوں، فرمایا ان میں سے تیسری بات یہ ہے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چوتھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے ان 5 لاکھ احادیث کا ذخیرے سے میں تمہیں یہ چوتھی بات بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے حلال بھی واضح ہے، حلال بین ہے، حلال واضح ہے، حرام بھی بین ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، شکوک والی چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں۔ اے بیٹا میں تمہیں نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں، حلال کو اپنا لینا، حرام کو چھوڑ دینا، اور ان دونوں کے درمیان جو مشتبہ چیز ہے اس سے بھی بچ جانا، تو تم نے اپنے دین کو بچا لیا، تم نے اپنے دین کو
بچا لیا۔ اور پانچویں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے، فرمایا کہ وہ مسلمان اور کامل مومن ہے۔ تو ان 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے کو، ان میں سے 5 آپ نے حدیثیں اور باتیں اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اساتذہ اور آپ کے جو شیوخ ہیں، آپ کے جو ٹیچر ہیں، ان کی کم از کم جو ان کی تعداد ہے وہ 4000 تک ہے، وہ 4000 تک ہے، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد کم از کم 1000 تک ہے۔ اور اس کو شاگرد بھی عام نہیں، جن میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، اور امام وقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسی جلیل القدر ہستیاں، آپ کے بلند پایہ ہستیاں، وہ آپ کے شاگردوں کے اندر شامل ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگردوں میں ایک مرتبہ اس بات پہ بحث ہو گئی۔ امام شافعی کے شاگرد کہتے کہ امام شافعی امام اعظم سے افضل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد کہتے کہ امام اعظم افضل ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے کہا تم صرف یہ بتاؤ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے استاد ہیں؟ تو گنا گیا تو زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد 80 تک پہنچتی ہے۔ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ، ان کی تعداد کو گنا گیا تو کم از کم جو ہے وہ 4000 آپ کے اساتذہ اکرام ہیں۔ تو آپ کے شاگردوں نے کہا کہ امام اعظم کے بلند پایہ ہونے میں صرف یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ آپ نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے۔ اب یہی بات کافی تھی، لیکن چلو بچوں کے لیے مزید سمجھا دوں۔ دیکھیں، ایک استاد کے پاس جاتا ہے، اس کا اپنا تجربہ ہے، دوسرا استاد اس کا ایک اپنا تجربہ ہے۔ تو انسان جتنے اساتذہ کے پاس، اس فن کے ماہر کے پاس جاتا ہے، اسے نئی بات ملتی ہے، نئی تجربہ ملتا ہے، نئی چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ مثال ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا کہ جب آپ نے 4000 اساتذہ اور مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، تو یہ آپ کے علم کے اندر آپ کا یہ مقام ہے۔ تو حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی ان کی سیرت میں میں نے پڑھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی، کوئی مسئلہ پھنس جاتا، کسی مشکل میں ہوتا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم محدث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھے معاملہ ایسا درپیش ہوتا تو میں کیا کرتا، میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیتا، ان کے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ میرا مسئلہ حل کر دیتا۔ یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جن کی تعریف کوئی عام بندہ نہیں، فقہ کا بہت بڑا امام، حدیث کا بہت بڑا امام، علم کا بہت بڑا امام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعریف میں کلمات کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ چونکہ تاجر تھے، کپڑے کا آپ کاروبار کیا کرتے تھے، آپ علماء اہل علم پر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے بالخصوص۔ چنانچہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی بہت بڑے عالم ہیں، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم کے شاگرد، آپ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری اور میرے اہل و عیال اور میرے گھر والوں کی کفالت کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری اور میرے اہل و عیال کی آپ نے کفالت کی۔ آپ کی سخاوت کے عالم تھا۔ اکثر و بیشتر جب آپ وضو فرماتے تو وضو کرنے سے پہلے آپ کے جسم مبارک پہ ایک جبہ ہوتا، جب آپ وضو کر کے فارغ ہوتے تو اکثر و بیشتر آپ وہ جبہ جو تھا وہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ اور آپ نے ایک انتہائی قیمتی لباس
قیمتی جبہ آپ نے اسپیشل خرید کے رکھا ہوا تھا جو صرف آپ رات کو عبادت کے وقت پہنتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے تیار ہونا، لوگوں کے لیے زینت اختیار کرنا، اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کے لیے تیار ہوں اور اللہ کے لیے زینت کو اختیار کروں۔ میں اس بادشاہ حقیقی کی دربار میں جانا ہے تو میں اللہ کے لیے بہترین لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر ساری رات آپ نوافل، تسبیح و تحلیل اور عبادت کے اندر، مناجات کے اندر آپ ساری رات گزارتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا، اور آپ نے زندگی میں کم و بیش 7000 مرتبہ آپ نے قرآن مجید ختم فرمایا۔ ابن عیینہ اور عبداللہ ابن مبارک سے نقل کر کے کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام مالک سے کسی نے سوال کیا کیا آپ نے امام اعظم کو دیکھا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام، آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا، ان جیسا کوئی بلند پایا شخص نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے بلند پایا عالم تھے، اتنے بلند پایا علم رکھنے والے تھے، اگر وہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو وہ اپنے علم کے زور پہ اس ستون کو سونے کا ثابت کر سکتے ہیں۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق صرف عام باتیں نہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ خیال ہے۔ اور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام میں گیا اور حضرت بلال مؤذن رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار کے قریب میں حاضری کے لیے بیٹھا تھا، ان کے مزار شریف کے قریب ہی مجھے نیند آ گئی۔ سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں، مکہ المکرمہ میں ہوں، اور مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے پہلو میں ایک معمر ضعیف بزرگ ہیں جن کو بڑی شفقت سے اور محبت کے ساتھ، جیسے بچوں سے شفقت کرتے ہیں، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ حضور نے اپنے پہلو میں رکھا ہے اور پہلو میں انہیں لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ معمر ضعیف شخص کون ہے جن کو آپ بڑی شفقت سے نواز رہے ہیں، بڑی محبت سے نواز رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے شہر کے لوگوں کے امام ہیں، یہ تمہارے شہر کے لوگوں کے امام ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ آپ کا مقام ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک اور آپ کی قبر مبارک کو کھول رہے ہیں اور کھود رہے ہیں۔ جب آپ نے اس کی تعبیر بیان کرنے والے بہت بڑے عالم ابن سیرین ان سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو ابن سیرین نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگوں تک پھیلائیں گے، اور آپ ایسے مسائل قرآن و حدیث سے نکال کے آپ لوگوں کو دیں گے جس سے حضور کی امت کا فائدہ ہوگا۔ اور فہد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کا مسلک اور جن کا مشرب جو ہے وہ دنیا کے تقریباً ہر علاقے کے اندر پہنچا، ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی، ہر شہر ہر ملک کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور جو ہے وہ حنفی ملے گا۔ بہت سارے ایسے شہر ایسے مقام ہوں گے کہ جہاں پہ آپ کو شاید کوئی مالکی نہ ملے، شاید کوئی شافعی نہ ملے، شاید کوئی حنبلی نہ ملے، لیکن آپ کو اس جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی حنفی ضرور ملے گا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا یہ عالم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو فقہ کے مسائل لکھے ہیں، یاد رکھیے فقہ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کا کوئی مسئلہ ہو، وہ بغیر قرآن کی آیت کے یا رسول اللہ کے فرمان کے وہ حل نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث اس کے لیے اشد ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ وضو کو لیجئے کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، تو اس کے لیے قرآن کی آیت لینی پڑے گی جس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔
کہ آپ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بازوں سمیت کونیوں سمیت دھو اور اپنے سر کا مسح کرو اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ تو قرآن کی آیت سامنے رکھ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے مسائل جو ہے وہ نکالے۔ اسی طرح آپ نے جو بھی امت کو شریعت کا مسئلہ دیا ہے اس کے پیچھے یا قرآن کی آیت ہے یا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لہذا یہ پروپیگنڈا کرنا یا آپ کو پڑھنے یا سننے میں ملے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی حدیث کی کتاب دکھائیں، ان کو کہیں کہ فقہ کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جو بغیر کسی حدیث کے نکلا ہو یا بغیر کسی قرآن کی آیت کے نکلا ہو۔ قرآن و حدیث ماخذ ہیں، بنیادی ماخذ ہیں۔ آپ نے جتنے مسائل دیے ہیں ان کے پیچھے قرآن و حدیث کی جو ہیں وہ دلائل ہیں۔ واجب الاحترام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی، آپ کا تقوی کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی بازار میں جا رہے تھے، رستے میں کیچڑ میں آپ کو ٹھوکر لگی۔ جب آپ کو ٹھوکر لگی تو وہ کیچڑ اڑ کے سامنے والی دیوار پہ جا کے گر گیا۔ آپ کا تقوی یہ ہے، آپ وہیں پہ کھڑے ہو گئے، آپ سوچ رہے ہیں اب میں کیا کروں، اب اگر کیچڑ کو اتارتا ہوں تو دیوار سے چونا بھی اترتا ہے اور اس کا سیمنٹ اور اس کا ساتھ جو ہے وہ ذرے بھی اترتے ہیں، اگر نہیں اتارتا تو اس کی دیوار گندی رہتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے پیکر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اہل خانہ باہر آئے، اتفاق سے وہ غیر مسلم تھا، وہ یہودی تھا اور وہ آپ کا مقروض تھا، وہ آپ کو دیکھ کے حیران ہوا، کیوں کھڑے ہیں ادھر؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میری وجہ سے کیچڑ میں ٹھوکر لگی اور تمہارے گھر کی دیوار جو ہے وہ گندی ہو گئی، تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں، اب کیا کروں؟ اگر دیوار ایسے چھوڑ دوں تو گندی رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اور اگر صاف کروں تو ساتھ چونا بھی اترتا ہے، سیمنٹ بھی اترتا ہے۔ میں اس شش و پنج کے اندر ہوں۔ جب اس اہل خانہ نے آپ کا یہ اخلاق، آپ کا یہ تقوی دیکھا تو آپ نے فرمایا، اس غیر مسلم نے کہا کہ میرے گھر کی دیوار بعد میں صاف کیجئے، پہلے میرے دل کو صاف کیجئے اور کلمہ پڑھا کے مجھے اسلام کے اندر داخل کر لیجئے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی ہے اور آپ کی مروت یہ ہے، آپ کا اخلاق یہ ہے، جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم مقروض کو سہولت دو، آسانی پیدا کرو، وقت دو، مہلت دو، اور اگر اللہ نے آسانی دی ہے تو اسے معاف کر دو۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب حضور کے فرمان کے مطابق امام اعظم کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ آپ اپنے کسی دوست احباب کے ساتھ بازار میں جا رہے ہیں، سامنے سے ایک آدمی آپ نے آتا دیکھا، جیسے ہی اس آدمی نے امام اعظم کو دیکھا فوراً ہی اس نے اپنا راستہ بدل لیا، وہ چھپ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ تو نے راستہ کیوں بدلا؟ اس نے کہا میں آپ کا مقروض تھا تو پیسے ادا کرنے میں دیر ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں چھپ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس وجہ سے چھپا ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہارا قرض تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اخلاق اور یہ آپ کی مروت تھی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دکان کے اوپر ایک مرتبہ ایک شخص، ایک عالم، انہوں نے کہا کہ کسی کو کہا، مشورہ دیا کہ تم امام اعظم کی دکان پہ چلے جاؤ، وہ جس ریٹ پہ جو چیز بھی دیں بغیر باؤ تاؤ کیے وہ خرید لینا، وہ تمہیں بہترین ریٹ کے اوپر چیز دیں گے۔ اتفاق سے امام اعظم اس وقت دکان پہ موجود نہ تھے، آپ کا کوئی اور شاگرد اس جگہ کے اوپر موجود تھا یا کوئی آپ کا چاہنے والا جس کو آپ کھڑا کر کے بتا گئے، وہ شخص وہاں پہ گیا، کپڑا خریدا 1000 درہم کا، وہ خرید کر چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے تو پوچھا کتنے میں فروخت کیا؟ اس نے کہا 1000 درہم میں فروخت کیا۔ آپ اسے انتہائی غصے ہوئے، اسے دکان سے کام سے نکال دیا۔ فرمایا کہ میرے پاس میری دکان پہ کام کرتے ہوئے ایسا کام کرتے ہو، وہ کپڑا تو صرف 400 درہم کا تھا، وہ کپڑا صرف 400 درہم کا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ اس کے قریب نماز پڑھنے لگے، تب وہ نماز سے فارغ ہوئے۔ امام اعظم نے فرمایا یہ جو کپڑا تم نے زیب تن کیا ہوا ہے یہ میری دکان کا ہے۔ فرمایا کہ یا تو یہ مجھے واپس کرو یا اپنے 1000 درہم جو ہیں وہ واپس لے لو۔ کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ماجرا یہ ہے کہ میں جس کو کھڑا کر کے گیا دکان پہ، اس نے جان بوجھ کے یا غیر ارادی طور پہ یہ کپڑا تمہیں فروخت کر کے 1000 درہم و دینار میں، حالانکہ اس کی قیمت صرف 400 درہم ہے، یا تو 600 درہم واپس رکھو اور کپڑا تمہارے پاس ہے،
نہیں تو کپڑا مجھے واپس کر دو اور 1000 درہم و دینار تم لے لو۔ کہا کہ حضور میں نے تو کئی مرتبہ پہن لیا ہے، مناسب نہیں۔ امام اعظم نے کہا یہ مجھے قبول ہے، مجھے واپس کرو اور پورے 1000 درہم و دینار لے لو۔ پھر اس شخص نے کہا حضور ایسے تو نہیں۔ پھر 600 درہم اس نے واپس لیے اپنے، اور پھر اس نے کپڑا رکھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ ہے۔ آپ اندازہ کریں، اور آج کی رات ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کیا ہمارے پاس ہماری دکان پہ کوئی ایسا بندہ آئے اور ہم اسے ایسی چیز فروخت کر دیں جو ہمیں انتہائی قیمت میں ہو۔ یہاں پر تو ہمارا صورتحال ہی کچھ ایسی ہے، پورے من حیث القوم ہم پرانے ریٹ کے اوپر چیزیں خریدتے ہیں، اور پھر اس چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، ہم اپنے لیبل لگا لیتے ہیں، یا اس کو ریٹ کے ساتھ اس کو ریز کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں اور خود لکھ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے، حالانکہ میں نے تو یہ پہلے خریدی ہوئی تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ 400 درہم کا میں نے فروخت کرنا تھا اور اس میں بھی مجھے نفع تھا، یہ 1000 درہم کا گیا ہے۔ آپ نے اس کو ڈھونڈ کے آپ نے اس کو 600 درہم واپس کیے اس کے۔ یہ تقویٰ امام اعظم کا، جن کی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ساری رات نوافل کے اندر ہزاروں مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، کئی نوافل پڑھے، کئی سال تک عشاء کے وضو سے فرض کی فجر کی نماز پڑھی۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کئی سال تک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عشاء کا وضو کرتے، عشاء کی نماز پڑھتے، تو پھر ساری رات وہ جاگتے، کیونکہ سوتے تو نماز کے لیے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا، تھوڑی دیر کے لیے اونگ لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ اگر کوئی کہے، اور علماء نے اس پہ سوال بھی کیے، محققین نے، یہ ماننے میں نہیں آتا، تو میرا یہ سوال ہے، کیا امام اعظم کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اگر ذہن میں ماننے کو نہیں آتی، تو کیا یہ ماننے کو آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ان کا امتی جس کو تھوڑا سا علم دیا ہو اور وہ بیٹھا آپ کے پاس ہو، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ میلوں دور ٹنوں وزنی سیکورٹی کے اندر سے وہ اگر تخت لا کے رکھ سکتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ کر سکتا ہے، تو امام الانبیاء کا امتی بھی یہ کر سکتا ہے۔ تو امام یہ عقل سے ماورا چیزیں ہوتی ہیں جو کرامات اور معجزات ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ شانیں عطا کی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کوفہ شہر میں کچھ آدمیوں نے وہ بکریوں کو لوٹا، اور وہ بکریاں جو تھی کوفہ کے اس شہر کے اندر کسی طریقے سے شامل ہو گئیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ دیکھیں، آپ نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا جو بکریاں رکھنے کے ماہر تھے، بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کسی نے کچھ بتائی، کسی نے کچھ بتائی، کسی نے بتائی کہ زیادہ سے زیادہ 7 سال تک احتیاطاً۔ آپ نے 7 سال تک کوفہ سے بکری خرید کے گوشت نہیں کھایا، فرمایا ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بکری جو لوٹ مار کی ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے اور کہیں وہ میں نہ کھا لوں۔ حالانکہ جائز تھا، آپ نے تو پیسے دے کے خریدنا تھا، لیکن آپ کا تقویٰ اتنا ہے کہ آپ نے وہ 7 سال تک کوفہ سے بکری نہیں خریدی یا بکرے کا گوشت نہیں کھایا، اس وجہ سے کہ لوٹ مار کی وہ بکری یا بکرا جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ تو تقویٰ ایسا ہو، پھر اللہ ان کی لکھی ہوئی چیز کو، علم کو اللہ پاک نے اتنی مقبولیت عطا کی کہ آج عرب کیا عجم کیا ہر جگہ کے اوپر آپ کو حنفی ملیں گے، آپ کو حنفی ملیں گے۔ سب سے زیادہ مقبولیت حنبلیوں میں سے، شافعیوں میں سے، مالکیوں میں سے سب سے زیادہ مقبولیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ترتیب شدہ فقہی مسائل ہیں ان کو ملی۔ اور آخر میں آپ کی تقوی کی بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح آپ نے اپنے بزنس پارٹنر کو کچھ تھان بھجوائے کپڑے کے کہ اسے فروخت کر دینا۔ ان میں ایک ایسا تھان ہے جس کے اندر نقص ہے، اس کو جب بھی فروخت کرنا اس کا عیب بیان کر کے فروخت کرنا۔ اتفاق سے جس کو آپ نے کہا شریک جو آپ کا پارٹنر تھا، اس نے لاشعوری طور پہ وہ تھان بغیر نقص بتائے جو صحیح کپڑے کا ریٹ تھا اس میں وہ بیچ دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے، آپ نے کہا کہ اسے ہوئے جلال میں آئے، آپ نے اس کو ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، لیکن وہ بندہ نہ ملا جو آپ سے وہ صحیح کپڑے کے ریٹ میں نقص والا کپڑا لے گیا تھا۔ جب آپ کو نہیں ملا تو آپ کے پاس اس دکان کے اندر
اس نقص والا کپڑا بیچنے کی جو آمدنی شامل ہوئی، آپ نے اس سمیت کم و بیش 30,000 درہم کا مال جو پیسہ تھا وہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، وہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کہ آپ نے وہ شک والی چیز استعمال نہ کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بادشاہ خلیفہ ابو جعفر منصور، اس نے آپ کو کہا کہ آپ قاضی القضات چیف جسٹس کا عہدہ قبول کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، یہاں تک کہ آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو کوڑے مارے جاتے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ میں عہدہ قبول نہیں قاضی القضات کا چیف جسٹس کا کروں گا۔ چنانچہ اسی حالت کے اندر، جیل کے اندر مار کھاتے ہوئے آپ نے قاضی القضات کا اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا۔ آپ اسی حالت کے اندر جو ہے سن 150 ہجری کے اندر جو ہے ان کی زندگی کے اول ایام سے لے کے آخر دن تک ان کی زندگی کا ہر سانس جو تھا حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی خدمت میں رہا۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک آپ حضور کے دین کی خدمت کرتے رہے، مسائل امت کے لیے لکھے، آپ نے صدقات و خیرات کیے، حدیث رسول لوگوں کو بتائی۔ ان کی سیرت کو سننے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کا سارا نہیں تو کچھ حصہ تو دین کے لیے نکالیں۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے ان محافل کا مقصد کیا ہے۔ میں اور آپ سوچیں، ہم 24 گھنٹے، دن کے 24 گھنٹے اور دن کے 28 29 یا 30 یا 31 دن، ہم دن مہینے کے ہم نے کتنا ٹائم جو ہے وہ صرف دین کے لیے نکالا ہے، یعنی دین کے لیے نکالا ہے۔ نماز پڑھی وہ تو ہم نے اپنے لیے پڑھی ہے، روزہ رکھا اپنے لیے رکھا ہے، کام کاج میں چلے گئے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا ہے۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس میں نہ کوئی میرا دنیاوی فائدہ ہے، نہ میرے بیوی بچوں کا فائدہ ہے، میں فقط اس لیے نکلا ہوں حضور کے دین کی تبلیغ ہو، حضور کے دین کی جو ہے وہ سربلندی ہو۔ مجھے اور آپ کو اور سننے والوں کو یہ سوچنا چاہیے۔ تو سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اس طرح ڈھالنا چاہیے کہ زیادہ نہیں تو چند لمحے، چند منٹ ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس میں صرف اور صرف دین اسلام کی سربلندی اور دین اسلام کی تبلیغ ہو۔ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔